اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو، اور فرمایا لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ سوڈان کے بہت بڑے مفتی ممبر پر جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، آپ نے کوئی 7-8 منٹ کا خطبہ نہ پڑھا، آدھے گھنٹے کی تقریر نہ کی، دو حرف 1 منٹ میں کہے، اور خطبہ پورا کر کے مصلی پہ آ کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پتہ ہے آپ نے خطبے میں کیا فرمایا؟ فرمایا او لوگو، ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا، ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ یہ کہہ کہ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ کیا فائدہ؟ ناراض نہ میرے بھائیوں نا، میں اگر کو ہاں مسجد میں ماربل لگے گا، چندے کی ضرورت ہے، لیکن مولی صاحب سارا ماربل میری طرفوں، مینار دا سارا خرچہ میری طرفوں، اللہ اگر مدرسے کے لینٹر کا خرچہ میری طرف۔ اللہ نے کہا عبدالحنان ذرا اسے پاس بلا، اسے مصافحہ کر، اس نے میرے راستے میں دیا، اس کا ماتھا چوم۔ میں نے کہا اللہ میں نے چوم لیا، اس کا ہاتھ نہ چھوڑنا، اس کے کان میں پہنچ۔ اللہ کو تو دے دیا، بیٹی کو بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، بہنوں کو بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، پھوپھیوں کو بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، دادے کی وراثت میں تایوں ان پڑھ تایوں کو بھی دیا کہ ایسے ہی انگوٹھے لگوا لیے، بیان حلفی کرا لیا۔ نہ جی نہ، میری بہنوں نے کہا تھا میرے نال بڑا پیار کر دیا نے، میری بہنیں میرے پہ جان دیتی ہیں، وہ کہتی نہیں 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 تو اکو ہی اکو ہیں، اسی تیرے کو حصہ نہیں لینا، اس نے اپنے گھر بھی منع کرتا، ہم نے اپنے مردوں کو منع کر دیا۔ میں نے تو سسرال میں کہا خبردار تمہاری میری لڑائی ہو جائے گی، ہم نے اپنے بھائی کو حصہ معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ او میرے بھیا بہنوں نے تو حصہ معاف کر دیا، تو نے بھی ان کو کچھ معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ اگر انہوں نے تجھے حصہ دے دیا تو نے بھی انہیں کچھ دیا، اور ظالمہ اس نے تجھے 4 ایکڑ دے دیے، تو نے اپنی حلال کمائی میں سے عید کے دن 1000 روپیہ نہیں دیا۔ حصہ یہ نہیں، پوچھو مولانا قاسم صاحب سے، علماء کرام سے، حصہ یہ نہیں کہ کہتی نہیں ہم نے اپنے بھائیوں کو دے دیا، نہ جائیداد کا حصہ کرے، اگر وہ زمین لینا چاہے زمین لے، ورنہ اس زمین کے پیسے بہن کی جھولی میں لا کے رکھے کہ یہ تیری ملکیت ہے۔ ہاں وہ کہ نہیں ویرا میں کوئی لینا، اچھا اپنے کو رکھ، میں 5 دن بعد تیرے سے لے لوں گا، 15 دن کے بعد لے لوں گا، جا 15 دن کے بعد لینے کے لیے۔ وہ کہے گی ویرا 10 دن اور دے دے، بیٹے کی فیس جمع کرا دی، بھیا ذرا 5 دن اور دے دے، کرایہ مکان کا چڑھا ہوا تھا، بھیا ذرا 5 دن اور دے دے، تیری بھتیجی کا جہیز تیار کیا۔ میرے عزیزو یہ کوئی حصہ دینا کہ جب نیتی کوئی نہیں تو پھر اس نے معافی کرنا ہے۔ بہنیں گالی نہیں دیا کرتی، بہنیں دعائیں دیا کرتی ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دو اس کے ہاتھ میں دو، رکھ میری بہن اپنے پاس، اگلے سال تو بھی حج کر کے آئی، انشاءاللہ میں بھی حج کر کے آؤں گا، پھر جا کے اس سے پوچھ ہاں بھی لیا دے حج تے پیسے، کہ گی تو پتہ ہے تو برا دا کم کوئی نہیں سی، 45,000 روپے کرائے، 5 لاکھ پگڑی دے کے ہم نے دکان لی، وہ پیسے وہاں دے دیے، اور نہ جب دیا ہی کوئی نہیں تو انہوں نے معافی کرنا اور کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بدلے لینے میں دیر نہیں کرتے، وہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ ہاں ہم بدلہ لیتے ہیں، بہن بھانجی کی شادی بغیر پوچھے کر دے، رشتہ خاندان میں کر دے، مامے کو بتلایا نہیں، بس یہی زوال بن جائے گا، یہی پاڑ بن جائے گا، سانو کیڑا دسیا سی، ہاں بھی تیرے کول پیسے ہون کے تن ویا کے بخا لے، میں بھی ویکھنا تی ڈھولی دے اندر کس طرح بٹھانی ہے۔ وہ خدا کی قسم یہ تانا تو میرے عزیزو دشمن کو نہیں دیا کرتے، جو تانا ہم اپنے باپ کے خون کو دیتے ہیں۔ نہ بلکہ یوں فرمایا اگر باپ مر جائے تو بھائی باپ کی جگہ کھڑا ہو جائے، بہن دروازے پر آئے، ان احساس ہی نہ ہو کہ باپ کا جنازہ یہاں سے اٹھا ہے۔ میرے عزیزو اگر میرے عزیزو باپ مر جائے تو ماں کو احساس ہی نہ ہو کہ شور اٹھا ہے۔ 4 بچے شور تو نہیں بن سکتے لیکن بیٹا تو بن کے دکھا سکتے ہیں۔ او لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ نوجوانوں بیٹھے ہو، کوئی شادی کے بندھن میں بندھے پڑے ہیں، کہیں کے رشتے ہو گئے، کہیں کی شادی کی تاریخیں، کہیں اگلے سال گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، اب تو رواج ختم، اب تو پھولنے والی گاڑی کے اندر۔ بھلا ایمانداری سے بتاؤ، گاڑی فاروق آباد کی سب سے مہنگی ترین گاڑی میں جاؤ گے، اور میرے عزیزوں لے کے تو اسے ہی لے کے آنا ہے جو تمہارے گھر کو آگ لگائے گی یا تمہارے گھر کو جنت بنائے گی۔ اگر رابعہ بصریہ لانی ہوتی تو میرے عزیزوں پھولنے والی گاڑی لے کے جاتا۔ جن چیزوں پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا ان پہ کرا کوئی نہیں، کردار بناتا، صورت بناتا، سیرت بناتا۔ اللہ اکبر۔ اگر 50,000 روپے کی گاڑی لے کے جا رہا ہے اور داماد کو سسر 1 لاکھ کی انگوٹھی پہنا رہا ہے، 50 یہاں سے بچا، 1.5 لاکھ وہاں سے بچا، کہا جی صاحب میں نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی۔ اگر آپ کے اندر زیادہ ہی آپ کو پیار ہے، اگر آپ کو زیادہ ہی پیار ہے، اگر زیادہ ہی پیسہ آپ کی جیب میں پھدک رہا ہے تو آپ اس سال ہمیں عمرے پہ بھیج دو۔ اللہ اکبر۔ ایک
ایک مبارکباد جوڑا ماں باپ سے لے، ایک جوڑا مدینے میں جا کے مبارکباد لے۔ یہ کام کرنے کے تھے۔ ناران کا غان مری میں جانے والوں، 4 لاکھ روپے لگانے والوں، 2 لاکھ روپے کے لگا کے عمرہ کر کے آؤ۔ من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او لوگو جو مدینے سے آئے یوں نہ کہنا میں روزہ دیکھ کے آیا، گستاخی ہو جائے گی۔ جو مدینے سے آئے اس سے پوچھے کہاں آیا، کہاں سے آیا، کہ روزہ بھی دیکھ کے آیا، اللہ کی قسم روزے والا بھی دیکھ کے آیا ہو۔ حضور نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں جو میرے روزے کی زیارت کرے گا اور آنکھیں کھول کے میری قبر اثر کو دیکھ لے گا، ایسا ہے گویا اس نے میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا۔ نہیں چاہیے مجھے 10 بستر، نہیں چاہیے مجھے 4 قبروں کا جیز، ابا 2 کپڑوں میں 1 صندوق میں 2 چرپائیاں دے کے بیاہ دے۔ جو گھر کا ضرورت کا سامان ہے، حق ہے بیٹی کا، اگر حق نہ ہوتا تو میرا نبی 2 گدے نہ دیتا جس میں کھجور کی چھال نہ بری ہوتی، میرا نبی پانی کے مٹکے نہ دیتے، میرے نبی پانی کے مشکیزیں نہ دیتے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا نسخہ نہ دیتے کہ بیٹی اصل زیور یہ، تیرا باپ تجھے سونا تو نہیں دے سکتا، تیرا باپ تجھے چاندی تو نہیں دے سکتا، یہ تحفہ جو مجھے اللہ نے ہرا کے دامن سے دیا تھا یہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اے میری بچی راتوں کو پڑھ کے دکھا دینا، اللہ دن کا نور عطا فرمائے گا۔ میرے پیارو ہماری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، بیٹی پر قرآن کا سایہ کر کے جا رہے، زیور نیچے قرآن اوپر، زری والا جوڑا نیچے قرآن اوپر، چوڑیاں نیچے قرآن اوپر، اللہ اکبر۔ جب یہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو کہہ دینا ذرا اس کو یہ دیکھ رہی ہے، یہ بھی دیکھ لے، یہ تیرے اوپر سایہ کر کے جا رہا ہے، اگر یہ تیرے پر تیری شادی پہ سایہ کرتا ہے، زندگی کے لمحات میں اسے نہ چھوڑنا، یہ تیرے گھر پر، تیری اولاد پر، تیرے رزق پر بھی سایہ کرے گا، تیرے کفن، تیرے جنازے والی چرپائی پہ بھی سایہ کرے گا، لیکن کرے کون؟ 3 دن ہو گئے سیدہ فاطمہ تو زہرا کو رخصت ہوئے، 3 دن ہو گئے میری امی جان سیدہ فاطمہ کو، لاکھ مائیں، لاکھ بیٹیاں، لاکھ بیویاں فاطمہ تیری جتی پر قربان کر دوں، 3 دن ہوئے رحمت عالم سے راہ ہی نہ گیا اللہ، 3 دن ہو گئے خدیجہ کی نشانی نظر نہیں آئی، 3 دن ہو گئے حجرہ فاطمہ میں چلے گئے، جا کے منظر دیکھا، پتہ نہیں جذبات پہ کیسے قابو پایا اور اپنے آنسوں کو یوں کر کے روکا، اگر روکے دکھاتے فاطمہ تو پہلی حوصلہ ہار بیٹھی ہوئی تھی، کس گھر سے آئی جب باپ کے ساری زندگی زخم صاف کرتی رہی، اور کس گھر کے اندر آئی جب 3 دن ہو گئے روٹی بھی نصیب کوئی نہیں ہوئی اللہ، گھر کی حالت دیکھی وہی 2 گدے زمین پہ بچھے ہوئے، گھر کی حالت دیکھی میں اللہ کی قسم علی کی توہین نہیں کر رہا، مزاج نبوت بتلا رہا ہوں، کردار علی بتلا رہا ہوں، نبی نے سسرال کے اندر میرے عزیز و سہولیات نہیں دیکھی بلکہ علی کے چہرے پر علی کے ایمان کا کردار دیکھا ہے، اور میرے بابو آج بیٹیاں طلاق لے کے گھر اس وجہ سے آتی ہم کردار نہیں دیکھتے، ہم جیب میں مال دیکھتے ہیں، مال تو سر پھڑوا دیتا ہے، مال تو رشتے ناتے توڑوا دیتا ہے، بھائیوں کے سینوں میں گولیوں کی بچھاڑ کرا دیتا ہے، جب کردار بن جاتا ہے خدا کی قسم گلی کے کتے پر بھی انسان کو ترس آنے لگ جاتا ہے، کردار دیکھو اللہ کے واسطے کردار دیکھو، خاندانی لوگ ہوا کرتے تھے، پہلے خاندان کو دیکھا کرتے تھے، ان کے اندر پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، خاندان لوگ کن چٹنا ہے، اہتمام تھی ایسے کی ہے، اللہ اکبر، بیٹی کا گھر دیکھا، جب دیکھا کہ دیوار سے مٹی بھر بھر کے بیڑے میں سین میں گر رہی ہے، دل جوئی فرمائی، دل شکنی نہیں فرمائی، ہاتھ نہیں پکڑا، یوں نہیں کہا چل میری ساتھ، بلکہ مسکرا کے فرمایا واہ میری بیٹی، مجھے پتا تھا علی کے گھر کی اتنی سہولتوں کو دیکھ کر ابے کی غریبی کا ویڑا ہی بھول جائے گی، اماں کی چیخ نکلی، حضور کے پاس آئی، سینے سے لگ کے رو کے کہنے لگی ابا اگر یہ امیری ہوا کرتی ہے تو پھر غریبی کیا ہے، اگر یہ امیری ہے یہ موجے ہیں تو پھر تنگی کیا ہے، ابا رحمت عالم علیہ السلام کی آنکھیں جب آپ دیدہ ہوئی، آپ دیدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں نے، آپ کی پلکوں نے جب آپ کے مبارک قطروں کے قطروں کا غسل کیا، اللہ اکبر، آنسوں کو صاف کیا، فرمایا بیٹی دنیا کی زندگی تو ہے یہ 4 روز، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، ہے ہی کچھ نہیں، مکڑی کا جالا دھوکے گا، اگر آنکھ بند ہونے کی دیر ہے ساری پریشانیاں دکھ ختم ہو جائیں گے، اللہ اکبر،
ایسی تربیت اپنے گھر کے اندر لے کے آؤ. دکان کا کلر خراب ہو گیا, دکان کا تھلا خراب ہو گیا, شوکیش خراب ہو گیا, کتنی فکر ہے یار, پیسے کوئی نہیں تھے, مندہ تھا, کمپنی والے کلر کر کے چلے گئے. اگر دکان کے عیبوں کو کلر سے چھپا سکتا ہے تو اپنے گھر کے عیبوں کو دعاؤں اور اپنے کردار سے چھپا. ایسا کردار اپنے گھر کے اندر دکھا اور اللہ کو ایسا رو کے دکھا, اللہ ہماری عقل کو بھی بنا دے, اللہ ہماری نسل کو بھی بنا دے. کہہ دو سارے آمین انشاءاللہ. فرمایا سلام کو میرے عزیز سلام کا رواج ہو. اللہ اکبر. لوگوں آپس میں سلام کیا کرو, بھوکے کو کھانا کھلایا کرو, بھوکے کو کھانا کھلایا کرو. اب ضروری نہیں کہ انسانوں کو ہی کھلانا, ضروری نہیں کہ میں متنجن ہی کھلاؤں گا, ضروری نہیں, کچھ بھی تیرے گھر کے اندر ہو, کوئی دروازے پر آوے دیر نہ کرے. فرمایا خالی مہمان, اگر بھوکا مہمان گھر سے آ جائے تو ایسا ہے جیسے قبرستان سے آتا ہے, کم سے کم پانی کا تو پوچھو. معیار ایک ہی ہو, اپنوں پر آیا ہو. اللہ نے یہاں بھی طریقہ بتلا دیا. جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں, جانور ذبح کیا, یہ نہیں پوچھا بڑا کھاؤ گے یا چھوٹا کھاؤ گے, یہ نہیں کہا گھر کوئی نہیں ہوٹل سے دال لا دو, جو کچھ گھر کے اندر تھا لا کے سامنے رکھ دیا, پڑھو بسم اللہ. یوں نہیں کہا کہ اسی رجے ہوئے تو سیکھاؤ, انہیں کھا کے بیٹھا. یہ بھی میرے نبیوں کا طریقہ سنت عمل ہے. میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھے, اگر مہمان 2 روٹیاں کھائے, میزبان آدھی روٹی کھاتا ہو, تو اس آدھی روٹی کو کھانے میں اتنی دیر کرے کہ اتنی دیر میں مہمان 2 روٹیاں کھا جائے. پہلے نہ اٹھے کہ شرم و حیا سے مہمان کا پیٹ ہی نہ بھرے. اللہ اکبر. اپنے گھر کھانا کھاؤ تو برتن چاٹ لو, مہمان کے گھر آوے تو ڈونگے میں چھوڑ دو, تاکہ مہمان کو یہ محسوس ہو کھا کھا کے رج گیا لیکن سال پھر بھی بچ گیا ہے, روٹی بھی رج گیا. یہ آداب ہے. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے. بولو بولو, عشق نبی سے ملتے ہیں, عشق نبی سے ملتے ہیں, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. پھر پڑھ لو اس کا وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جتنا اس کے محبوب کو محبوب رکھو گے وہ ہمیں محبوب رکھے گا. فرمایا لوگوں آپس میں سلام کرو, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, ناراض لوگوں میں صلح کرا دیا کرو. اللہ, ساس بہو میں صلح کرا دی, داماد سسر کے اندر صلح کرا دی. سب سے بڑا میرا اس وقت پیارو المیہ یہ ہے کہ لوگ بیٹی دینے کے بعد خدا کی قسم موچڑے کھا رہے ہیں, بیٹی دینے کے بعد ذلیل ہو رہے ہیں. شادی کے بعد, بیٹی بیانے کے بعد ساس سسر کو سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمارا داماد ہمارے سے مسکرا کر بات نہیں کرتا. بس ہر گھر کے اندر پریشان. گاؤں سے کھا ساگ لے کے آ رہا ہے, گاؤں سے گھی لے کے آ رہا ہے, دیسی انڈے لے کے آ رہا ہے, کیا یہ نہیں کھا سکتا, لیکن اپنے بچا کے تیرے لیے پترا اصلی گھی ہے, گھر دا گھی ہے, وہ تیرا ادھر میں تو کھاندہ کوئی نہیں, نا 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 نا, کیوں ہاتھ میں پکڑ لے. ہاں چاچا جی اتنی سوڑی خوشبو فاروق آباد ہی ایسا ملتا کوئی نہیں, تیرے 2 بول نکل جائیں گے, بوڑھے کا کلیجہ بڑا ہو جائے گا. سلطان الہند رحمت اللہ علیہ, سلطان الاولیاء, ایک آدمی صبح سویرے یوں آیا, سر کے اوپر ساگ کی گٹھڑی, ہاتھ کے اندر میرے عزیز و عصا پکڑا ہوا ہے, یوں کر کے کھٹکھٹاتا آیا اور آنکھ حضرت کے آگے یوں دسترخوان لگا دیا. سردی کا موسم تھا. حضرت جی ساگ ہے, گھر کا پکا ہوا ہے, اپنے کھیتوں کا ساگ ہے, اور یہ مکئی کی روٹی ہے, اللہ والے بسم اللہ پڑھ, میں تیرے لیے لے کے آیا. اس وقت حضرت اجمیری کا میرے عزیز و روزہ تھا. بعض کہتے ہیں مختار کاکی رحمت اللہ علیہ, بعض کہتے ہیں اجمیری رحمت اللہ علیہ, آپ کا روزہ تھا. آپ نے اتنا سا بھی محسوس نہیں کرایا کہ میرا روزہ ہے, اسے اٹھا کے لے جا. کہا واہ جی واہ, میرے لیے لے کے آیا, پھر آج تو مجھے لے لے کے پیٹ بھر کے کھاؤں گا. دسترخوان لگایا, مکئی کی روٹی کا ٹکڑا جب ساگ میں لگایا تو 10 مریدوں نے کان میں آ کے کہہ دیا حضرت روزہ ذرا خیال کرو. فرمایا میں جانوں میرا خدا جانے, تم نے کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا نہ کھاؤ. اور روزہ توڑ دیا, نفلی روزہ تھا, کھانا کھا لیا. میرے عزیزو آدھے مرید تو ایسے ہی پھسل گئے, کیڑا پیر ہے ساگ کے پھر پیچھے روزہ چھوڑ دیا. کون سا پیر ہے جس نے مکئی کے پیچھے روزہ چھوڑ دیا. جب سارے چلے گئے پھر میرا دل سلطان الہند نے رو کے دکھایا. فرمایا لوگوں میں انکار کر دیتا, پتہ نہیں کس دل سے لے کے آیا, میں ہاں کر دی تو مسکرا کے گیا, انکار کر دیتا اس کا دل ٹوٹ جاتا, اللہ روٹ جاتا. اے لوگوں میں نے پورا قرآن پڑھا, روزہ توڑنے کا کفارہ تو نظر آیا, دل توڑنے کا کفارہ کہیں نظر نہیں آیا.
मालिक मुलाजिम का दिल, पीर मुरीद का दिल, उस्ताद शागिर्द का दिल, शौहर बीवी, बीवी शौहर का दिल। मेरे प्यारो, ये तुम्हारे से मांगती क्या है? गर्मी के कपड़े मांग लिए, सर्दी के कपड़े मांग लिए, तुम्हारे से क्या हक है? इसका हक है। अगर कहती मुझे अपना मकान बना के दे तो तुम्हारी बीवी का हक है। क्या तुम इससे लज्जत नहीं लेते? क्या तुम्हारे बच्चों की माँ नहीं है? सुबह से लेकर शाम तक कोल्हू के बैल में पिसती नहीं है? गंदे कपड़े, अभी सर्दी आ रही है, अल्लाह की कसम सुबह फजर के बाद धुंध के मौसम में कपड़े धोती ये नज़र आएगी, इस्त्री करती ये नज़र आएगी, तेरी रोटी ये पकाएगी, तेरी मर्जी का सालन ना पका इसे नींद नहीं आएगी, तो रोटी नहीं खाएगा, सारी रात परेशान होगी, सवेरे कहेगी थोड़े भाई ने रोटी नहीं खाधी, कोई परेशानी सी मैंने दसो। जब तक ये नहीं खाएगा, जब तक तू नहीं खाएगा तो ये नहीं खाएगी। इसका हक है। जब भी घर में आया कर ऐसा मुस्कुराया कर कैसे सारे दिन के दुखी भूल जाए, सास की कड़वी बात भूल जाए, दरानी जेठानी का कड़वा बोल भूल जाए, सारा गम जो जानवरों की तरह सुबह 7 से रात 12 बजे तक लगी रही सारे गम भूल जाए। तेरी एक मुस्कुराहट की मोहताज है, एक मुस्कुराहट की मोहताज है। सारे दिल के कामों पर एक दफा हंस के दिखा, ये रात भी तेरी नौकरानी बनकर चरपाई के पास खड़ी रहेगी। वरना मेरे अजीजों, आपने फरमाया औरत पे सख्ती न करो, ये टेढ़ी पसली से सीधा न करना, टूट जाएगी लेकिन इसका टेढ़ापन खत्म ना होगा। इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, फरमाया कसम उठा के कहता हूं इसका मकर बहुत ऊंचा है। और मेरे प्यारो, हमें घर बनाने आए अल्लाह, घर उजाड़ने आए, घर बनाने नहीं आए। हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा आपके हाथ में कोई चीज़ थी, अल्लाह अकबर। अम्मा समझी कुछ खाने के लिए लाए होंगे, मेरे लिए गिफ्ट आया होगा, या किसी ने मदीने में से हदिया दिया होगा। जब यूँ करके हुजूर अलैहिस्सलाम आए, आयशा ये गोश्त है बकरे का, आयशा इसे ज़रा सोना करके पकाना, आयशा ज़रा इसे शोरबा करके बनाना, ज़रा ज़्यादा सारा कर देना। अम्मा कहने लगी लगता है आज शरीद बना के खाएँगे, आज शोरबे में रोटी भगो के उंगलियाँ डुबो के खाएंगे, मुझे खाएंगे, मुझे खिलाएंगे, मैं भी इनको खिलाऊंगी। मैंने इस चाहत से खाना बनाया। जब सालन तैयार हो गया, अल्लाह अकबर, फरमाइशा से डब्बे में डाल दे। मेरी यूँ करके आँख खुली, लेकिन जरूरत नहीं थी मैं पूछूं। फरमाइशा से डब्बे में डाल दे। जब डब्बा डाल दिया, बर्तन में डाल दिया, आपने अपने हाथ में लिया तो उठ के खड़े हो गए। जब दरवाजे तक पहुँचे, मैंने कहा कमली वाले, मैं तो समझी थी मुझे खिलाएंगे, मैं तो समझी थी 3 दिन के भूखे आज आप खाएंगे। मानो आयशा, जैसे 4 दिन पीछे गुजरे ये दिन भी भूख में गुजर जाएगा। कमली वाले बताओ तो सही, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, बेवाओं मिस्कीनों के लिए। आपने फरमाया नहीं आयशा, आज मेरी खदीजा की सहेलियां मदीने में आई हुई हैं। अल्लाह अकबर, मोहम्मद अपनी खदीजा की सहेलियों की दावत करने जा रहा है। वह यूँ महसूस ना करे खदीजा नहीं थी, घर वाला तो मौजूद था, हमें किसी ने पानी का पूछा कोई नहीं, कब बस ये कहना था मुझे शौकन याद आ गई। अम्मा कहती हैं मैं मुँह मोड़ के खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर, जब मैं मुँह मोड़ के खड़ी हुई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मेरा चेहरा देखा, कुछ रूठ सा। आयशा क्या हुआ? मैंने कहा जी गिला तो करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, आपको हमारी खिदमत का पता कोई नहीं, हमारी खिदमत में कमी है, हमारे प्यार में कमी है, लेकिन आप जब भी याद करते हो खदीजा को याद करते हो और उसकी याद आपको परेशान कर देती है, तड़पा देती है। मोहम्मद, जब आपको खदीजा याद आती है तो कहीं के दिन आपके चेहरे पे हंसी नहीं आती। ऐसी क्या थी खदीजा के अंदर गढ़ सलाहियतें? अल्लाह, हज़रत आयशा कहती मैं बोल बाल के खामोश हो गई। मियाँ बीवी का रिश्ता था। जब मैं खामोश हो गई, मैं अपने काम लग गई, मेरे सोच ही ना पड़ी ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मुझे सिसकियों की आवाज़ आई। मैंने मुंह मोड़ के देखा, पूरे चेहरे मुबारक पर आंसू बह रहे थे। मैंने कहा है माँ बाप कुर्बान हो। कमली वाले मेरे क्या कह दिया कि नबूवत की आंखों में आंसू भरे। आपने फरमाया आयशा तुझे गिला करना हो तो मुझे कुछ कह दिया कर, मेरी खदीजा को कुछ ना कहा कर, मेरी खदीजा का गिला ना किया कर। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया आयशा खदीजा और तुम्हारे में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन एक बात का तेरे में खदीजा में, तमाम बीवियों में खदीजा में फ़र्क है। अम्मा आयशा कहने लगी, मैंने कान करीब कर दिया। मेरे कमली वाले बता तो सही खदीजा हमारे में फ़र्क क्या है? बस 2 जुमले गए, मेरे से बाहर चले गए। फरमाया तुम मेरे सुखों की साथी हो, खदीजा मेरी दुखों की साथी थी। फरमाया जब मैं घर में आता हूँ लोग मरहबा सल्ले अला के नारे लगाते हैं। जब खदीजा के घर में आया करता था लोग पत्थर फोड़ा करते थे। खदीजा कपड़ा नहीं बल्कि अपने दुपट्टे को फाड़ फाड़ कर मेरे चेहरे से खून साफ गया करती थी। खदीजा ऐसा प्यार दे के गई, ऐसा हक के ज़ौजियत अदा करके गई कि मोहम्मद आखिरी सांसों के अंदर भी खदीजा को याद कर रहा है। मेरे वीरों, अल्लाह
اللہ نے اگر بیوی کی نعمت دے دی، اگر میری مائیں بہنیں کی سن رہی ہے اللہ نے شوہر کی نعمت دے دی، تو 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جوتے صاف کرنے والی، کپڑوں میں زہرمند ڈالنے والی، اللہ اکبر، تمہارے لیل و نہار میں کام آنے والی موجود ہے۔ مرنے کی دیر ہے، خدا کی قسم 4 بویں مل کے 2 روٹی بھی گرم نہیں دے سکے گی۔ مرنے کی دیر ہے، 8 دن کپڑے پہن کے پھرے گا، تیرے کپڑوں کی میل کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دروازے کے اوپر کھڑا ہوگا، لوگ کہیں گے حاجی صاحب یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس وقت تیرے منہ سے نکلے گا پتر لے گئے نووا دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایوے بیٹھے جیوے بیٹھے چور۔ اب یہ گھر ہمارا نہیں رہا، اب تو یہ جیل خانہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، 4 بیٹے 4 بہویں 10 پوتے ہیں، 20 افراد ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی میں کھاؤں کھاؤں کرتا رہتا ہوں، کوئی پانی کا گلاس دینے کو تیار کوئی نہیں۔ میرے پیاروں نوجوانوں، جب تک ماں باپ ہیں اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، ان کے بارے میں سوچو، اور زندگی کا اہم ترین فیصلہ شادی کا۔ خبردار، ہر کام اپنی مرضی سے کرو، لیکن شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرنا۔ انہوں نے انتظار ہی اس لیے کیا، یہ بوڑھے اس لیے ہوئے کہ ہمارا بچہ ہماری مرضی کے مطابق ہمارے ہاتھوں سے سیرا باندھے گا۔ کورٹ میرج کرے گا پھر بھی آمنا کہیں گے، لو میرج کرے گا پھر بھی کہیں گے۔ اگر کہہ دے ابا ڈولی اپنی مرضی کے لیے لے کے آ، تیرے باپ کہاں ٹھر گیا، تو خدا بھی راضی ہو جائے گا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ مولانا اس میں بھی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ جب اماں خدیجہ کا رشتہ حضور کے گھر میں آیا، 40 سال کی مائی کی عمر ہے، نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال 2 ماہ 25 دن کی ہے۔ غلام مائی سر رشتہ لے کے آیا، سونے ہو کہ جی کہ وہ جو خدیجہ ہے نا، اس نے اسی سال آپ کو تجارت کا مال دے کے ملک شام بھیجا تھا۔ ہاں پھر جانا چاہتی ہے؟ نہیں، اب وہ بھیجنا نہیں چاہتی بلکہ دلہن بن کے تیرے گھر میں آنا چاہتی ہے۔ پہلے مال دیا، اب اپنا آپ تجھے دے رہی ہے۔ رحمت عالم کا سر نیچے جھک گیا، خاموش۔ آپ نے غلام ميسرہ کہنے لگا کیا ہوا؟ اس موقع پہ مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی، مجھے میرے بڑے یاد آ گئے، مجھے ابا عبداللہ یاد آ گیا۔ کاش اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے مستقبل کا فیصلہ وہ کرتے۔ پھر اکھیوں سے آنسوں کو صاف کیا، فرمایا وہ میرے چاچے ابو طالب کا مکان ہے، وہ میرے چاچے میرے حمزہ کا مکان ہے۔ رشتہ لے کے میرے پاس نہ، میرے چاچے کے پاس جا، چاچا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر وہ ہاں کر دے تو میری ہاں ہے، اگر وہ نہ کر دے خدیجہ کو کہہ دینا محمد کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر، ناراض نہ ہونا، میرے بڑے اس رشتے سے مطمئن نہیں۔ کالی کملی والا 2 جہانوں کا سردار ہے، سارے رسولوں کا سردار ہے، لیکن اپنے زندگی کا مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنے بڑوں کی رائے کے اوپر راضی ہو رہا ہے۔ جب نبی اپنے رشتے کے اندر بڑوں کو لے کے آ رہا ہے تو تیرے میرے جیسوں کو کس نے اختیار دیا کہ لو میرج کریں؟ کس نے اختیار دیا کورٹ میرج کریں؟ اپنی پسند کو ماں کے آگے جا کے رکھ دو کہ اماں دکھانا میرا کام تھا، بھانپنا تیرا کام ہے، کردار تیرے، یہ بال تیرے بال کوئی گرمی دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، ابا یہ بال تیرے کوئی گرمی میں دھوپ میں سفید، تجربہ ہے، تم ہاں کرو گے اگر یہ میرے گھر کے لیے، میری نسل کے لیے، میری عقل کے لیے، دنیا آخرت کے لیے اچھی ہے تو ابا بلا مولوی کو۔ اگر تو نے دور کی سوچی ابا تیری نہ میں نہ ہے تو میری ہاں میں ہاں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اپنی زندگی کا فیصلہ ماں باپ کو دینا، سکھی جیو گے اور سکھی موت آئے گی۔ وگرنہ میرے عزیزو، جہاں ماں باپ بچوں کی خوشی پہ رو کے دکھا دے، شادی میں انہوں نے کون سا نہ کرنی ہے، تو جانور بھی لے آ پھر بھی کہے کوئی نہیں پتر دی پسند ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اپنی خوشیوں پر انہیں غم کے آنسو نہ رلانا، ورنہ اللہ تیری اولاد کی وجہ سے تجھے اتنا رلائے گا قبر کے اندر جانا مشکل ہو جائے گا۔ تیسری بات فرمایا لوگوں سلام کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ناراض لوگوں میں صلح کرا دو۔ اللہ کے نبی چوتھی بات بتلاؤ، آپ نے فرمایا جب رات کو مخلوق سو جائے پھر مصلی پر بیٹھ کے اسے رو کے دکھا دے۔ مصلی پر رات کو رونا اللہ کے دربار میں یقینی بنا، سلام کرنا، بھوکے کو کھانا، ناراض لوگوں میں صلح کرا دینا، جب سب سو جائیں تو اسے رو کے دکھا دینا۔ فرمایا تیری آنکھیں بند ہو گئی، میدان معاشر میں تیری آنکھ کھلے گی، جہاں مجھے نظر آ گیا میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ اتنا آسان دیا۔